ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں اگر رمضان میں روزے نہ رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی 8 لوگوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، آپ غور سے اسے سنیں، ہو سکتا ہے آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں۔ نمبر 1، حیض نفاس والی عورت۔ حیض اور نفاس والی عورتوں کو پیریڈ کے زمانے میں، یعنی جتنے دن حیض وغیرہ کا خون آئے اتنے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت روزے رکھے گی تو وہ گناہ گار ہوگی، اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ جب حیض نفاس سے پاک ہو جائیں تب روزے رکھیں، اور جو روزے پیریڈ کے زمانے میں نہیں رکھے، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت۔ اگر حاملہ عورت کو ظن غالب یعنی زیادہ گمان ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں خود اس کی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورت۔ دودھ پلانے والی عورت جس کا بچہ چھوٹا ہو اور اس کی خوراک صرف دودھ ہی ہو، اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کو کمزوری ہو جائے گی یا پھر اس کے بچے کی صحت خراب ہو جائے گی۔ ایسی عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان کے بعد قضا ضروری ہے۔ نمبر 4، بھوک پیاس۔ اگر کسی شخص کو اتنی زیادہ بھوک پیاس لگتی ہے کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا یا کھانا نہیں کھائے گا تو جان جانے کا خوف ہو یا پاگل ہو جانے کا خوف ہو، تو ایسے شخص کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان کے بعد باقی دنوں میں ان کی قضا ضروری ہے۔ لیکن ایسا نہ کے برابر ہوتا ہے کوئی انسان 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا نہ رہ پائے۔ نمبر 5، مجبور انسان۔ ایسا شخص جسے کسی نے ڈرایا، دھمکایا یا جان سے مارنے کی دھمکی دی، اگر روزہ رکھو گے تو جان سے مار دیں گے، روزہ توڑو ورنہ گولی مار دیں گے، ایسے لوگوں کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، رمضان کے بعد اس کی قضا ضروری ہے۔ نمبر 6، مریض۔ ایسا مریض جسے مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو یا دیر سے اچھا ہونے کا یا تندرست انسان کو بیمار ہو جانے کا زیادہ گمان ہو، ایسے شخص کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا، اس کے پہچاننے کی علماء کرام نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی ظاہری حالت بتا رہی ہو کہ اس کا مرض بڑھ رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا اپنا تجربہ ہو کہ جب بھی روزہ وغیرہ رکھتا ہے تو اسے کمزوری لاحق ہو جاتی بہت زیادہ۔ تیسری صورت یہ ہے کوئی ماہر مسلمان ڈاکٹر بتائے کہ تم اس حالت میں روزہ مت رکھو ورنہ مرض بڑھ جائے گا یا جان کا خطرہ ہوگا۔ کسی غیر مسلم یا فاسق ڈاکٹر کہنے سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد ان کی قضا ضروری ہے جب حالت بہتر ہو جائے۔ نمبر 7، مسافر کے لیے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اگر کوئی شخص سفر میں روزہ رکھ لے تو یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، اگر نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مسافر کے گھر سے کم از کم 92 کلومیٹر کی دوری ہونا چاہیے۔ دن میں کسی وقت سفر کے لیے نکلنا روزہ افطار کے لیے عذر نہیں، اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ مثلا اتوار کے دن صبح 9-10 بجے کوئی انسان اپنے گھر دہلی سے ممبئی کے لیے روانہ ہوا تو اتوار کا روزہ پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اتوار کے بعد روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن بعد رمضان قضا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، شیخ فانی۔ ایسا بوڑھا یا بوڑھی جس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہو اور وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہو، اس میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہ ہو اور آئندہ طاقتور ہونے کی امید بھی نہیں ہے، ایسے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں ان کی قضا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں، یعنی 2 وقت کسی غریب مجبور لاچار انسان کو کھانا کھلائیں ایک روزے کے بدلے، یہ ان پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے 2 وقت کے کھانے کا پیسہ دینا ضروری ہے اگر وہ صاحب مالدار ہیں۔ ناظرین کرام، 8ویں صورت یعنی بہت زیادہ بوڑھا یا بوڑھی عورت، ان پر بعد میں روزوں کی قضا نہیں ہے، لیکن باقی 7 قسم کے لوگوں کہ جتنے روزے چھوٹ گئے رمضان کے بعد ان کی قضا ضروری ہے۔ امید کرتے ہیں آپ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔